معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس موضوع پہ بات کریں گے کہ انسان کو جن، جادو اور نظر کے بارے میں کیسا پتہ چلے کہ اس انسان پہ جادو ہے یا جناتی بیماری ہے یا نظر ہے۔ یعنی یہ بہت اہم چیز ہے، اور یہ جو معالج ہوتا ہے، علاج کرنے والا، جتنا اس کو زیادہ تجربہ ہوگا اس سے اس مریض کی کیفیت کا اسے معلوم ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک تو طریقہ علاج یہ ہے کہ اس مریض کو خواب وغیرہ آتے ہیں جس کے اوپر کوئی جادو کا اثر ہوتا ہے یا جنات کا اثر ہوتا ہے یا جناتی مسائل ہوتے ہیں، تو اس کو خواب کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ بھی جو مریض کو خواب کس طرح آ رہے ہیں، کیا وہ گرتا ہوا اپنے آپ کو دیکھتا ہے، یا ہاتھ سے کوئی چیز گر رہی ہے، یا راستے میں جا رہا اسے ٹھوکر لگ رہی ہے۔ تو کسی چیز کا گرنا، ٹھوکر لگنا، اس کا خود گرنا، یہ نظر کی علامت ہوتی ہے۔ اور پھر اسی طرح جادو کی علامات میں سے، کیونکہ جادو گندگی ہے اور اسے بعض ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جس سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اس انسان کو جادو کا اثر ہے، جیسے سانپ کا دیکھنا، اچھا اسی طرح کتے کا دیکھنا، اور سانپ، کتے کا دیکھنا، اور گندگی کا دیکھنا، پیشاب پخانہ دیکھنا یا کسی بھی گندگی کا دیکھنا، پانی کا سرخ دیکھنا، پانی کا گدلہ دیکھنا، اسی طرح چھپکلی کا دیکھنا، یہ چار قسم کی خوابات اکثر جادو جس انسان کے، جس مریض پہ ہوتا ہے اسے آتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ انسان کی جو معالج ہوتا ہے وہ یعنی کہ سمجھنے والا ہوتا ہے، تو پھر اسے اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس مریض پہ جادو کا اثر ہے، کیونکہ اکثر جناتی مرض میں اور جادو کے مرض میں علامتیں ملتی جلتی ہیں، اور یہ علاج جس وقت شروع ہوتا ہے پھر معالج اس بات کو سمجھ لیتا ہے اور اس سے الحمدللہ علاج ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جو جناتی مرض میں ہوتی ہیں، جناتی مرض میں ایک تو ہمیں قرآن پاک سے ثبوت ملتا ہے کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ ایوب نے اپنے رب کو پکارا، مجھے شیطان نے چھوسا ہے، تکلیف دی۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل، بعد میں شراب کے تو پاؤں زمین پہ مار، اس سے پانی ملے گا، اس کو پی، اس سے نہا۔ تو یعنی جو جناتی مرض میں ایک شیطان کا مس ہوتا ہے اور وہاں پہ جذام کی بیماری پیدا ہوئی ہے۔ اب جذام کی بیماری کی نوعیت کی طرح جو بیماریاں چل رہی ہیں وہ ہم اسی نیج پہ لیں گے کہ جذام میں جسم گل رہا ہے، کینسر میں جسم گلتا ہے، کورونا میں جسم گلتا ہے، اسی طرح شوگر میں بھی جسم گلتا ہے۔ تو یہ چار بیماریوں کی نوعیت ایک جیسی ہے، تو اس میں اس بات کا شبہ ہے کہ یہ جناتی بیماری ہو سکتی ہے۔ اسی طرح فالج کے بارے میں بھی ہے، وہاں میں بھی ذکر ہے۔ تو یعنی کہ وہ ان کی خاص علامتیں ہیں جناتی بیماری کی۔ پھر اسی طرح ایک تو مس ہے، اور مس کے بعد پھر جب بدن کے اندر جن کا داخل ہونا، اور پھر اسی طرح جادو کے ذریعے جن کا بھیجنا، پھر اس کی بھی علامات ہوتی ہیں کہ جادو کے ذریعے جو جنات بھیج جاتے ہیں اس کی کیا علامات ہیں، یا جو جادو کے ذریعے نہیں آیا اس کی کچھ علامات ہیں، وہ بھی مریض اپنے جو معالج ہوتا ہے اپنے تجربے سے بتاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، جب مریض پہ رقیہ کیا جاتا ہے، رقیہ شرعیہ کیا جاتا ہے، تو جس وقت جادو کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اگر مریض سے پوچھا جائے کہ اس کے بدن میں کب کبھی طاری تو نہیں ہوئی، اگر بدن میں کب کبھی طاری ہوتی ہے تو یہ بھی ایک جادو کی علامت ہے۔ اسی طرح جب نظر کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اگر اس وقت اس کے بدن پہ کب کبھی طاری ہوئی ہے تو پھر اس کو نظر ہے۔ اس طرح اگر جناتی بیماری ہے تو اس میں اگر جن والی آیات مریض پہ پڑھی جاتی ہیں جس سے جن کو تکلیف ہوتی ہے اور پھر کب کبھی طاری ہوتی ہے، تو مریض سے پوچھا جائے کہ اس طرح کا معاملہ ہے، تو پھر اس سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اس انسان کو جناتی مسائل ہیں یا جادو ہے یا نظر ہے۔ تو یہ کچھ طریقہ تھا کہ جس کو یعنی کہ انسان جو معالج ہوتا ہے وہ علاج کرتا ہے، تو اس کو ان باتوں کا علم اس علاج کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔